إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سامعین کرام، انسان کی فطرت اور جبلت میں یہ چیز ہے کہ وہ عزت، نام اور اونچا مقام چاہتا ہے، دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہی نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں، اس کی تعریف و توضیح کریں۔ لیکن اصل مقام، مرتبہ، عزت تو وہ ہے جو ایک مسلمان کو اللہ کے ہاں حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ سب سے پہلے اس کے انبیاء کرام کو حاصل ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ وہ اللہ کے ہاں بہت ہی بلند مرتبہ، عزت والے، اونچے مقام والے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری جب ان کی والدہ کو مریم بنت عمران کو سنائی گئی تو ساتھ یہ بھی کہا گیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ وہ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اللہ کے قریب قرب پانے والا ہوگا۔ اور یہی حال ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جن کو سب سے بلند تر مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا
کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ حال صحابہ کرام ادنا سے ادنا صحابی کا بھی تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی صحابی کہ جن کا نام ظاہر تھا، وہ شکل و صورت سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، وہ دیہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف جنہیں ہم سوغات کہتے ہیں وہ لے کے آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے انہیں جا کے گلے لگا لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، اس بندے کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان گئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول تب تو پھر آپ مجھے بالکل بے قیمت اور بہت ہی کم قیمت والا پائیں گے کہ میری کیا کوئی قیمت دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت عند اللہ غال، نہیں بلکہ تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے، غالی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی رسول جلیبیب رضی اللہ عنہ، وہ بھی شکل و صورت کے اتنے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا کہا تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے تو آپ لوگوں کے اندر اتنا مقبول نہیں پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت اور نامقبول نہیں ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود ایک انصاری عورت کے ساتھ شادی کی، نکاح کر دیا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں، یہ عزت ایک مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہی وہ نیکیاں ہیں، یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے، یہی وہ عزت ہے کہ جس کے لیے مقابلہ کرنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور مسابقت کرنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ عزت اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ یہ جب حاصل ہوتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے دل میں اپنے نفس میں کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اس مجلس میں کرتا ہوں کہ جس میں اس نے کیا ہوتا ہے اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ کہ اللہ بندے کا ذکر اپنے نفس میں بھی کرے اور اپنے فرشتوں کے سامنے بھی کرے، یہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو مسلمان ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور فرمایا یہ بندہ اگر ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ پورا اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر یہ ایک ہاتھ میری طرف قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، یہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو مقام اور مرتبہ اور عزت اور قرب عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے میرا قرب حاصل کریں، بلکہ فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمانوں میں بھی یہ ندا دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، آسمانوں والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ سب آسمان والے یعنی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس بندے کے لیے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ عزت، وقار، مرتبہ، مقام اور مقبولیت رکھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ حال کہ جن کو دروازوں سے لوٹا دیا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ غبار آلود لوگ، اللہ کے فقیر لوگ، کہ لوگ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ دیتے ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ ان کے گھروں کے اندر بھی داخل ہوں۔ تو فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں
ملنا، اس کے لیے کوشش کرنی، یہ مسلمان کو واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اپنے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے تقو دو کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کا ایک بہترین راستہ ذکر ہے، ذکر الہی ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہمارا ذکر کرے گا، اور ہمارا ذکر نہ صرف اپنے نفس میں بلکہ فرشتوں کے سامنے بھی کرے گا۔ تو اللہ کا ذکر بہترین ذریعہ ہے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کی واجبات فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی بھی کوشش کرنا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، حقیقی ولی ہے۔ یہ گلیوں میں پھرنے والے، یہ چراہوں میں مدفون کئی ایسے کہ وہ نہ نماز اور نہ روزہ نہ دین کا پتہ، تو وہ ملنگ، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور فرمایا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی عبادات کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے جو عبادت ہے وہ فرائض ہے، کہ فرائض کے ذریعے وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب وہ نوافل ادا کرتا ہے تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب وہ سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جو اس کے کان ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور جب وہ پکڑنا چاہتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور جب وہ چلنا چاہتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب اس قدر اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے جو فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے یا پناہ مانگتا ہے کسی شر سے یا شیطان سے، میں اس کو وہ عطا بھی کرتا ہوں اور پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نوافل کی ادائیگی۔ اور تیسری ایک چیز کہ علم نافع کی کوشش کرنا، مسلمان ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، کہ یہ چیز جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک بہت بڑا ذریعہ اور راستہ ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو میرے ہاں بلند درجہ پانے والے ہیں وہ ایمان والے اور علم والے ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے یہ ذرائع ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد عبدک ورسولک، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اقم الصلاة۔ اللہ اکبر اللہ